السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی نویں آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے برصغیر کی زبردست تحریک خلافت جو ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیا، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مطالبہ پاکستان کے محرکات۔ ہمارے آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا مطالبہ جو ہے وہ کیوں کیا گیا اور تخلیق پاکستان کی ضرورت آخر کیوں محسوس کی گئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے اس چیپٹر کے آغاز میں تفصیل سے آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں کہ برصغیر جو ہے وہ کوئی ایک ملک نہیں تھا، بلکہ یہ ایک چھوٹا سا بر اعظم تھا جس میں کئی قومیں آباد تھیں، اور ان میں جو بڑی دو قومیں تھیں وہ ہندو اور مسلمان تھے۔ اور یہ قومیں جو ہیں، ہندو اور مسلمان جو ہیں، وہ صدیوں سے اکٹھا رہتے چلے آ رہے تھے۔ تو آخر ایسی کون سی وجوہات ہوئیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں انہوں نے اپنے الگ وطن کا مطالبہ کیا؟ اس کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ یہ جو سوال ہے یہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی کیا گیا۔ ایک صحافی نے آپ سے پوچھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ صدیوں سے اکٹھے رہتے چلے آ رہے ہیں اور امن اور سکون سے رہتے چلے آ رہے تھے، تو آپ نے یہ مطالبہ جو ہے الگ وطن کا مطالبہ آخر آپ کو کیوں کرنا پڑا؟ قائد اعظم جو ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت اس بات کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، دونوں قومیں صدیوں سے اکٹھی رہتی چلی آ رہی ہیں۔ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ صدیوں سے اکٹھا رہنے کے باوجود بھی ایک قوم نہیں بن سکے۔ دونوں قوموں کا جو مذہب ہے وہ الگ ہے، ان کے رسم و رواج، ان کے طور اتوار، ان کی عادات، زندگی گزارنے کے طریقے، رہن سہن، ان کی تہذیب و ثقافت سب ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اور ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے برتن میں کھانا کھانا تک پسند نہیں کرتے۔ تو اگر صدیوں سے اکٹھا رہنے کے باوجود بھی یہ ایک قوم نہیں بن سکے تو آئندہ بھی یہ کبھی ایک قوم نہیں بنیں گے۔ اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ گائے کی مثال لے لیں۔ ہندو جو ہیں وہ اس کا گوبر اور پیشاب استعمال کرتے ہیں، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ اس کا گوشت اور دودھ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک اور موقع پر آپ نے مثال دی کہ ہندو دھرم میں کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کو 6 فٹ زمین میں اوپر اچھالا جاتا ہے، جبکہ مسلمان جو ہے اس کی وفات کے بعد اس کو زمین میں 6 فٹ نیچے دفن کیا جاتا ہے۔ پھر ایک قوم کے جو ہیرو ہیں وہ دوسری قوم ان کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ تو یہ دونوں قومیں کبھی بھی اکٹھا نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں قوموں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے الگ وطن جو ہیں وہ قائم کیے جائیں۔ پھر اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور مسلمان جو ہیں برصغیر کے مسلمان وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو اسلام کے مطابق صرف اسی وقت ڈھال سکتے ہیں، صرف اسی وقت اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں جب ان کے پاس ان کا اپنا ایک الگ وطن ہو۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو بھی آپ پیغمبر اور نبی تھے، لیکن اسلام کا جو ایک اجتماعی تصور ہے وہ اس طرح سے ابھر کے سامنے نہیں آتا جو ہجرت مدینہ کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور مدینہ کی طرف جب آپ ہجرت فرماتے ہیں تو مدینہ میں آپ نے باقاعدہ ایک اسلامی فلاحی ریاست جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پر مکمل اسلامی نظام کا جو ایک عملی نمونہ ہے وہ واضح طور پر ابھر کے سامنے آتا ہے۔ تو اسی طرح برصغیر کے جو مسلمان تھے کچھ ایسی ہی صورتحال ان کے ساتھ بھی تھی۔ وہ متحدہ ہندوستان میں یا مشترکہ ہندوستان میں کبھی بھی اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اسلام کے سانچے میں نہیں ڈھال سکتے تھے۔ تو آئیے اب ہم ان محرکات کا ذکر کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ جن کی بدولت جو ہے وہ پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ سب سے پہلا ہے آپ کی ٹیکسٹ بک کے مطابق فرقہ وارانہ فسادات۔ عزیز طالبات، ہندو دھرم جو ہے اس میں 2 بنیادی عقائد ہیں، گاؤ ماتا اور دھرتی ماتا۔ زمین جو ہے دھرتی کو وہ اپنی ماں سے تشبیہ دیتے ہیں، ماں کی طرح سمجھتے ہیں، اور اس کی تقسیم کو ایک گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور ان کے عقائد کے مطابق جو ہے وہ دھرتی اسی صورت میں پاک ہو سکتی ہے جب وہاں سے دیگر قومیں جو ہیں ان کو نکال دیا جائے، یا تو وہ ہندو دھرم میں شامل ہو جائیں یا پھر ان کو مکمل طور پر ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اسی وجہ سے ہندوستان میں ہندو سمجھتے تھے کہ ہندوستان پر صرف انہی کا حق ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اعلانیہ اور خفیہ دونوں طریقوں سے کئی تحریکیں جو ہیں ان کا آغاز کیا، کئی فرقہ وارانہ تحریکیں جو ہیں اور متشدد تحریکیں جو ہیں ان کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا تھا۔
ان تحریکوں میں شدھی، سنگٹن، آریہ سماج وغیرہ شامل ہیں۔ ان تحریکوں کے ذریعے مسلمانوں کو زبردستی ہندو دھرم میں شامل ہونے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جاتے رہے، اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی رہی، اور ان ہندو مسلم فسادات میں کئی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی تھیں۔ تو ان تنظیموں کا بنیادی طور پر مقصد ہی یہ ٹھہرایا گیا تھا کہ بر صغیر جب آزاد ہوگا تو یہاں پر رام راج ہوگا۔ ان فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں ان سے تنگ آ کر بھی مسلمانوں نے جو اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، اور ان فرقہ وارانہ فسادات نے مسلمانوں کے اس مطالبے کو اور تقویت دی۔ دوسرے نمبر پر ہے معاشرتی حالات۔ ہندو سماج جو ہے اس میں ذات پات کی تقسیم کا ایک بہت ہی مضبوط سسٹم رائج ہے۔ ان کی مختلف جو ذات پات کا نظام ہے اس میں برہمن، شودر، ویش، خشتری وغیرہ کے نام سے مختلف ذاتیں ہیں۔ شودر جو ہیں ان کو بہت ہی کم تر اور حقیر سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو بھی بہت انفیریئر سمجھا جاتا تھا۔ تو ایک ایسا معاشرہ جو غیر منصفانہ اور عدم مساوات پر مبنی تھا، اس چیز کا خوف تھا مسلمانوں کے اندر کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے باوجود وہ ہندوؤں کی مستقل غلامی کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ نہ انہیں سیاسی آزادی ہوگی، نہ مذہبی ہوگی، نہ انہیں تحفظ ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ ہندوؤں کے مستقل غلام بن کر رہ جائیں گے۔ تو اس سوچ نے، اس خوف نے بھی ان کے لیے مطالبہ پاکستان کی جو ایک خواہش تھی اس کو تقویت دی۔ پھر ہے مسلم زبان و ثقافت کا تحفظ۔ یہ چیز بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہندو قوم جو تھی وہ اردو کی جگہ ہندی کو جو ہے وہ سرکاری زبان کا درجہ دلانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اردو زبان اور مسلم ثقافت جو ہے اس کو مٹانے کے در پہ تھے وہ، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی ثقافتی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے مجبور ہو گئے کہ وہ ایک الگ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ کریں۔ پھر دو قومی نظریے کا تحفظ۔ مسلمان جو تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ایک الگ قوم ہے، ان کا ایک الگ قومی تشخص ہے، ان کی ایک الگ پہچان ہے، ان کی ایک الگ ثقافت، زبان، رسم و رواج اور انداز زندگی ہے، ان کا ایک الگ مذہب ہے، اس لیے وہ ایک مکمل قوم ہے۔ تو ان کا یہ پورا حق ہے کہ وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں پر وہ اپنی پسند کا سیاسی نظام جو ہے وہ رائج کر سکیں، اور بحیثیت قوم وہ اپنا جداگانہ وجود جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے تھے، جس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس اپنا ایک الگ وطن ہو۔ پھر کانگریسی وزارتیں۔ انگریزوں نے برصغیر میں 1935 کا جو ایکٹ ہے وہ متعارف کرایا، اور 1935 کی اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ 1937 میں انتخابات کا انعقاد ہوا برصغیر میں۔ ان انتخابات کے نتیجے میں جو ہے وہ کانگریس نے 6 صوبوں میں کامیابی حاصل کی اور اپنی وزارتیں قائم کیں۔ یہ وزارتیں جو ہیں وہ 1937 سے 39 تک قائم رہیں۔ یہ کانگریسی وزارتوں کا جو 2 سالہ دور ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی کڑا وقت تھا، بہت ہی مشکل وقت تھا۔ اس دوران ہندو جو ہیں انہوں نے اپنے اقتدار کا استعمال کرتے ہوئے مسلم قوم کو دبانے اور انہیں حقوق سے محروم کرنے کے لیے کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تو اس کانگریسی دور نے بیسیکلی مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی اور انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور تعصب کی یہ جو تصویر تھی اس نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے لیے الگ وطن کا جو ہے وہ مطالبہ کریں۔ اور جہاں پر کانگریسی وزارتوں سے جو ہے وہ ایک طرف ہندوؤں کا اصل چہرہ بے نقاب ہوا، تو وہیں پر اس سے مسلمانوں کا فائدہ یہ ہوا کہ بعد میں آنے والے جو الیکشنز تھے 1945 اور 46 کے انتخابات میں مسلم لیگ جو ہے اس نے مسلمان ہندوؤں کے فریب میں نہیں آئے، اور مسلم لیگ نے بھاری اکثریت سے جو ہے ان الیکشنز میں کامیابی حاصل کی۔ تو اس لحاظ سے یہ مسلمانوں کے لیے کافی سود مند بھی ثابت ہوئیں۔ پھر ہے اسلامی نظام کا قیام۔ یہ بات بھی پہلے ڈسکس ہو چکی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور مسلمان جو ہیں برصغیر کے مسلمان اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنا چاہتے تھے، اور یہ ان کا حق تھا۔ لہٰذا وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان پر مشتمل ایک الگ مملکت جو ہے اس کے حصول کا خواب ان کے لیے ممکن بنایا جائے، جہاں وہ اسلامی نظام جو ہے اس کو رائج کر سکیں اور اسے اسلام کے تجربہ گاہ بنا سکیں۔ تو یہ جو ان کی خواہش تھی، یہ جو ان کا خواب تھا کہ وہ اسلامی نظام کو رائج کرنا چاہتے تھے اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگیوں میں، یہ اسی صورت میں شرمندہ تعبیر ہو سکتا تھا جب ان کے پاس اپنا ایک الگ وطن ہوتا۔ عزیز طالبات، یہ تو تھے مطالبہ پاکستان کے محرکات۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کوئی چیز مشکل لگے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔